اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں سب سے پہلا گھر، قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کا بنایا گیا. دیکھو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں پانی تھا. سب سے پہلے جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں پانی کے اوپر وہ جو کچھ پمپوٹ ہے، جب ہم بولتے ہیں ایسے پانی کے وہ پھوٹے. اللہ پاک نے اس کو 2000 سال تک اسی طرح رکھا. زمین بنانے سے 2000 سال تک اسی حالت میں اس کو رکھا. پھر 2000 سال کے بعد اس کو پھیلایا گیا. پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں. انسانیت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر کی. یہ چلا. نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب طوفان آیا، پوری دنیا میں طوفان تھا روایت کے مطابق، تفسیر کے مطابق. اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، 6 مہینے تک پانی پر رہی، بیت اللہ کا طواف کیا. اور قرآن کریم کے 12ویں پارے میں تذکرہ ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ کے پاس جا کر یہ کشتی ٹھہری. اچھا، جب یہ طوفان آیا نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا، اللہ پاک نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا اور اس کی بنیادیں ایسی رہی تھی. پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی بنیاد کے اوپر مکان کو تعمیر کیا، کیونکہ بچے اور بیوی کو چھوڑ کر گئے تھے، کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے. جب ان کے لڑکے جوان ہوئے اسماعیل علیہ السلام، تو ایک مرتبہ جب اللہ کا حکم ملا گھر بناؤ، تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. تو جب وہاں پر داخل ہوئے تو اپنے بیٹے کو دیکھا کہ تیر کو سیدھے کر رہے، ذبیح اللہ یعنی اسماعیل علیہ السلام تیر سیدھے کر رہے. سلام کیا، باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی. باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے کہ گھر بناؤں گے. جی ابا، جیسا آپ کہے اسے تیار ہوں گے. تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اسی بنیاد کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کی. جب دیوار اونچی ہوئی تو اب کیا کریں گے، کوئی سہارا چاہیے اوپر چڑھنے کا. تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، جو بیت اللہ سے ابھی دور ہے، پہلے بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، یہ ابھی بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا، اور اس میں ہم اب خلیل اللہ کے پاؤں مبارک کے نشانات نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم. یہ پتھر لائے ابراہیم علیہ السلام، وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کی. جیسے جیسے اوپر جاتی تھی تعمیر، ایسے ایسے وہ پتھر بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ پتھر کی خاصیت ہے. خیر، بیت اللہ کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ 2 دروازے رکھے خلیل اللہ نے. ایک دروازے سے انسان داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے. یہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. خیر، اب جب آگے چلے تو قریش مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی، تو مشرکین مکہ نے سوچا کہ بیت اللہ کی دیواریں وغیرہ بہت پرانی ہو گئی اور کچھ حالات بھی خراب ہو گئے. انہوں نے حلال مال کو جمع کیا اور بیت اللہ کی تعمیر کی. حلال مال کم پڑ گیا تھا تو حتیم کا حصہ انہوں نے چھوڑ دیا، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ حلال مال کم تھا، اور حلال مال سے تعمیر کی. اب انہوں نے تعمیر کو چینج کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کیسی تھی؟ 2 دروازے تھے اور وہ بھی زمین سے لگے ہوئے. انسان آرام سے اندر جاوے ایک دروازے سے اور دوسرے دروازے سے نکل جاوے اندر عبادت کر کے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کس طرح کریں گے؟ دروازہ اونچا کریں گے اور ایک ہی دروازہ رکھیں گے، ہم جس کو چاہیں گے نا اس کو داخل ہونے دیں گے. تو انہوں نے تعمیر کو چینج کر دیا. اچھا، یہ بیت اللہ جو ابھی جس حالت میں ہے نا، اس حالت میں انہوں نے بنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اب یہ حدیث سننے جیسی ہے کہ عائشہ، اگر میری قوم کا زمانہ کفر کے نزدیک نہ ہوتا، یعنی ابھی ابھی ایمان لائے لوگ، کفر سے ابھی ابھی چھوٹے، قریب زمانہ ہوا چھوٹے،
اور نئے نئے مسلمان ہیں یہ، اس لیے میں کچھ کرتا نہیں۔ اگر مجھے ان کا خوف نہ ہوتا کہ یہ کچھ بولیں گے یا کریں گے، ہنگامہ مچائیں گے، جو کچھ بھی کریں گے، تو میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دیتا۔ 2 دروازے رکھتا اس کے، ایک دروازے سے انسان داخل ہوتا، دوسرے سے نکل جاتا، میں اس طرح کرتا۔ لیکن میری قوم کا ابھی اسلام کا زمانہ قریب قریب ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب اس کو چھوڑ دیا گیا، اب یہ زمانہ آگے چلا، 1-2 منٹ کا مسئلہ ہے، اب زمانہ تھوڑا سا آگے چلا تو یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک حادثہ پیش آیا، بیت اللہ کے اندر جل گیا اور بہت کافی نقصان ہو گیا بیت اللہ کو۔ اب بیت اللہ کی مرمت کرنی تھی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی، مسلمانوں کو یہ حدیث بتائی، اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی کہ میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بناؤں، 2 دروازے رکھوں، ایک دروازے سے انسان داخل ہو، دوسرے سے نکل جاوے، تو اپنے اسی تعمیر کر دیتے۔ تو یہ تعمیر ہو گئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا، لیکن اختلاف ہو گیا تھا، یہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب آیا عبد الملک بن مروان، اس کا جو گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ اب یہ جب ان کا قبضہ ہوا تو عبد الملک بن مروان نے پھر کیا کیا، اس کو توڑ دو، یعنی شہید کر دو، اور اسی طرح بنا دو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ ایک ہی دروازہ اوپر۔ یہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا تو پھر اب یہ عبد الملک بن مروان کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی۔ دیکھیں، تم نے سنا ہے کہ ہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہ ہمارے نبی کی منشا کے مطابق کی تھی، تو نے اس کو شہید کر کے پھر تو نے بنا ابراہیم کے اوپر اس کی تعمیر کر دی۔ وہ کچھ بولا نہیں کیونکہ اب تو کام ہو چکا تھا۔ اب یہ چلا، ہارون رشید کا زمانہ آیا، بڑے ہم نے اچھا نام سنا ان کا۔ ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی کہ ایسا کریں۔ تو امام مالک نے فتویٰ دیا، امیر المومنین اس کو رہنے دو، اس کو اسی طرح اب رہنے دو، ورنہ آپ اگر پھر اس کو بنائیں گے تو آنے والے بادشاہ بھی بناتے رہیں گے اور بیت اللہ بادشاہوں کے لیے کھلونا بن جائے گا، جس طرح چاہیں گے بنائیں گے وہ۔ اس لیے امیر المومنین بس اس کو رہنے دو اسی حالت کے اوپر، بس اسی جس طرح اخیر میں بنا ہے اسی حالت کے اوپر رہنے دو، اب کوئی مرمت کرنے کی، اس کو بدلنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق پھر اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا۔ یہ بیت اللہ کی چھوٹی سی ہسٹری ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل پوری کوشش کروں گا کہ بیت اللہ کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کی توفیق بار بار عطا فرمائے۔ آمین۔